میرے بھائیوں اور دوستو، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر اس زمین پہ بھیجا، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو صفات قرآن مجید میں مختلف مقامات پہ اللہ نے بیان فرمائی، ان میں ایک وہ مقام بھی ہے کہ جہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان صفات کو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے طور پہ بیان کیا، اور وہ 4 صفات تھیں۔ اللہ کی کتاب کی تعلیم دینا، اس کی آیات کی تلاوت کرنا، تزکیہ کرنا، اور حکمت کی تعلیم عطا کرنا، حکمت عطا کرنا۔ کتاب کی تعلیم سے واضح ہے کہ کتاب کی تعلیم سے مراد قرآن مجید کی تعلیم ہے، یعلمہم الکتاب، اس سے مراد قرآن کی تعلیم ہے۔ ایک صفت ہے یتلو علیہم آیاتہ، کہ حضور اللہ کی آیات کی تلاوت فرماتے ہیں، اس کا بیان فرماتے ہیں۔ اور تیسری چیز ہے وَيُزَكِّيهِمْ، ان کا تزکیہ کرتے ہیں۔ جو تزکیہ ہے، اس میں کسی چیز کو پیوریفائی کرنا ہے، پاک کرنا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کن کن چیزوں کو پاک کیا، کہاں کہاں تزکیہ کی ضرورت تھی، جہاں تزکیہ کی ضرورت تھی اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پاک کیا۔ سب سے پہلے انسانوں کو اپنے درمیان یا اپنے زندہ رہنے کے لیے خوراک کی ضرورت ہے، تو حضور نے خوراک کی پاکی کے احکام عطا فرمائے، حلال اور حرام کا ایک میزان قائم کیا، کیا چیز حلال ہے اور کیا چیز حرام ہے، کیا چیز پاک ہے اور کیا چیز پاک نہیں ہے، کہ جو چیز تمہارے دہن سے تمہارے شکم تک جاتی ہے اسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پاک کیا، اور تمہارے لیے طیب اشیاء کو پسند کیا، اور جو غیر طیب تھیں ان کو تمہارے لیے ناپسند کیا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہارے درمیان جو معاشرت تھی، اس میں جو ناپاک چیزیں تھیں معاشرت کی، ان کو حضور نے ختم کیا، جن میں ظلم ہے، ناانصافی ہے، جھوٹ ہے، غیبت ہے، بہتان ہے، چوری ہے، اور اس طرح کے دیگر بری چیزیں ہیں جن سے معاشرہ تباہ ہوتا ہے، جن سے انسانوں میں فساد پیدا ہوتا ہے، جن سے زمین پہ فساد پیدا ہوتا ہے۔ ان اشیاء کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تعلیم کے ذریعے، تربیت کے ذریعے، اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اختیار کے ذریعے ان سب کو ختم کیا اور معاشرے کا تزکیہ کیا۔ اس کے بعد عقل کی سطح پہ آئیں۔ عقل کی سطح پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے ہمارے خیال کو پاک کیا، ہمارے خیالات کا تزکیہ کیا، جسے قرآن مجید میں ایک بہت ہی زمانہ آیت ہے، اور اس پہ ہم بڑی کم توجہ کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعد الظن اثم، اے ایمان والو بہت سے گمانوں سے بچو، کیوں کہ بعض گمان، بعض خیالات گناہ کا درجہ رکھتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس جماعت کی تربیت فرمائی، اس مبارک جماعت کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیال کی پاکی عطا کی،
اور حضور کا اپنا خیال جو تھا، قرآن مجید میں کئی واقعات اس کے اوپر ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی بعض دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کے کلمات کا انتظار نہیں کرتا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خیالات کی طرف توجہ فرماتا تھا اور حضور کے خیال کو جانتا تھا۔ اور ایک مقام پہ حدیث قدسی ہے، بألفاظ مختلف محدثین نے اسے روایت کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ انا عند ظن عبدی بی فلیظن بی ما یشاء، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں، وہ جیسا چاہے مجھ سے گمان رکھے۔ اگر حق کی طرف، اللہ کی طرف تم اچھائی کا گمان رکھتے ہو، کرم کا، رحمت کا، مغفرت کا گمان رکھتے ہو، وہ تمہارے ساتھ مغفرت فرمانے والا ہے۔ تو میرے دوستوں اور بھائیوں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارے اندر جو خیالات، بعض دفعہ فاسد خیال پیدا ہوتے ہیں، نیگیٹو خیال پیدا ہوتے ہیں، منفی خیال پیدا ہوتے ہیں، جھگڑا کرنے کے خیال پیدا ہوتے ہیں، حضور نے ان خیالات سے اپنی مبارک جماعت کو پاک کیا، اور اس جماعت کے ذریعے جو تربیت کا منہج قائم کیا وہ یہی تھا کہ سب سے پہلے انسان اپنے خیالات کو پیوریفائی کرے، اپنے خیالات کو پاکیزہ کرے۔ کیوں کہ ہر چیز خیال کے تابع ہوتی ہے۔ اگر آپ کے خیال میں نیکی آ جائے، آپ کا جسم کا ہر عضو نیکی کی طرف راغب ہو جاتا ہے۔ جو مشہور حدیث قدسی ہے جسے اکثر محدثین نے بھی بشمول امام بخاری رحمہ اللہ نے روایت کیا اور دیگر لوگوں نے بھی روایت کیا، جس سے کثیر استدلال بعض مکاشفات اور مشاہدات کے لیے صوفیاء کرام نے بھی کیا ہے۔ اس حدیث قدسی میں بھی ایک مقام آتا ہے جہاں پہ اللہ تبارک و تعالی یہ فرماتا ہے کہ وَفَوَادَهُ الَّذِي يَعْقِلُ بِهِ، میں اس بندے کا دل بن جاتا ہوں جس سے وہ سوچتا ہے۔ تو جو خیال کا مرکز ہے، گو کہ جو ماڈرن سائیکالوجی ہے وہ خیال کا مرکز برین کو قرار دیتی ہے، لیکن ڈیوائن پیراڈائم کے اندر، اسپرچول پیراڈائم کے اندر جو خیال ہے وہ جس سطح سے پیدا ہوتا ہے اسے فؤاد کہا گیا ہے، اور فؤاد جو ہے وہ دل کا ایک مقام ہے۔ اگر تزکیہ قلب ہو جائے، قلب پاک ہو جائے، خیال پاک ہو جاتا ہے۔ اس لیے نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، صحیح مسلم کتاب المساقات میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان فی الجسد مضغہ، تمہارے جسموں میں ایک ٹکڑا ہے، فاذا صلحت صلح الجسد کلہ، اگر وہ ٹکڑا ٹھیک ہو جائے تمہارا سارا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اگر وہ ٹکڑا خراب ہو جائے تمہارا سارا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الا وَهِيَ الْقَلْبُ، وہ ٹکڑا دل ہے۔ اگر دل پاک ہو جائے، آنکھیں پاکی کی طرف راغب ہو جاتی ہیں، کان پاکی کی طرف راغب ہو جاتے ہیں، زبان پاکی کی طرف راغب ہو جاتی ہے، ہاتھ پاکی کی طرف جاتے ہیں، پاؤں پاکی کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اگر دل کے اندر فساد واقع ہو جائے، آنکھوں سے لے کے کانوں تک، زبان سے لے کے ہاتھوں اور پاؤں تک، ہر ایک چیز کے اندر فساد واقع ہو جاتا ہے۔ تو جو بنیاد ہے تزکیہ کی، انسان کی شخصیت کی تعمیر کے لیے، انسان کے کردار کے لیے، اس کے اخلاق کے لیے جو بنیاد ہے تزکیہ کی، وہ انسان کا تزکیہ قلب اور تزکیہ خیال ہے کہ انسان کے خیال کو پاک کر دیا جائے۔ اس لیے جو تزکیہ ہے وہ محض ایک رخ یا ایک پہلو تک محدود نہیں ہے، بلکہ اسے اگر آپ دیکھیں تو وہ خوراک سے لے کے، معاشرت سے لے کے، انسان کے ظاہری اعمال سے لے کے، انسان کے باطن تک، اس کے خیال تک پہنچا ہوا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی عمل تزکیہ میں حضور نے جو کام فرمایا وہ یہ تھا کہ لوگوں کے دلوں کی تالیف فرمائی، دلوں کو جوڑ دیا۔
اور جسے ہم امہ کہتے ہیں، اسلامی امہ، یہ امہ جو ہے یہ اپنے دل کے ذریعے جڑی ہے، یہ اس تالیف قلب کے ذریعے جڑی ہے جو تالیف قلب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ساتھ ان کے قلوب کی تالیف ہو جاتی ہے، ان کے دل آپس میں جڑ جاتے ہیں۔ اس لیے امہ کے اندر اصولی طور سے یگانگت ہے، یکجہتی ہے اپنے قلب کی طرف سے۔ ہمارے رنگ مختلف ہو سکتے ہیں، ہماری نسلیں مختلف ہو سکتی ہیں، ہمارے جغرافیے اور علاقے مختلف ہو سکتے ہیں، مگر اپنی عاقبت، اپنی آخرت کے اعتبار سے اور اپنے اعتقاد کے اعتبار سے ہم ایک ہی تسبیح کے اندر جڑے ہیں۔ اس کی ایک زندہ مثال ہمارا اسلامی کلچر ہے، اسلامی تمدن ہے۔ جب میں کہتا ہوں اسلامی کلچر تو میرے ذہن میں کیا آتا ہے؟ ایک مخصوص لباس کا نام کلچر نہیں ہے، ایک مخصوص طرز تعمیر کا نام اسلامی تمدن یا اسلامی کلچر نہیں ہے۔ جو کلچر کی تعریف ہے اور جو کلچر کے ایلیمنٹس ہیں وہ اس سے زیادہ وسیع ہیں۔ مثال کے طور پہ میں چائنا میں گیا ہوں اور جو چائنا کی مساجد ہیں وہ میں نے دیکھی ہیں، ان کا طرز تعمیر، ان کے ستون، ان کے رنگوں کا انتخاب، ان کی چھت کا طریقہ کار، وہ انڈیجنس ہے جس طریقے سے باقی چائنیز آرکیٹیکچر ہے، ان کے مکانات کا، ان کے محلات کا، حتیٰ کہ ان کے بعض ٹیمپلز کا، وہ انڈیجنس ہے۔ آپ اگر ترکیہ میں جائیں تو آپ کو جو وہاں مساجد کا طرز تعمیر نظر آتا ہے، اس کے اندر آپ کو جو بازنطینی رنگ ہیں اور ان کی جو طرز تعمیر تھی محلات کی، وہ آپ کو نمایاں نظر آتی ہے۔ آپ اگر انڈونیشیا کی طرف جائیں تو وہاں جو آپ کو مساجد ہیں وہ آپ کو مختلف طرز تعمیر کی نظر آئیں گی۔ آپ اگر افریقہ کے اندر جاتے ہیں، وہاں کا جو خاص طور پہ مڈ آرکیٹیکچر ہے اسے آپ دیکھیں، وہ انڈیجنس ہے، وہ لوکل ہے، مقامی ہے۔ آپ یورپ کے اندر جدید مساجد کو دیکھیں، ان کا طرز تعمیر ماڈرن ہے، لیکن آخر کیا چیز ہے جو پاک و ہند کو، افریقہ کو، چائنا کو، انڈونیشیا کو، المغرب کو، عرب کو، یورپ کو، فرانس کو، ان سب مساجد کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑتی ہے؟ جو چیز جوڑتی ہے وہ جمعہ کا اجتماع جوڑتا ہے، وہ نماز کی صف جوڑتی ہے، وہ محراب جوڑتا ہے، وہ قبلہ کی سمت بیت اللہ کی طرف رخ کرنا جوڑتا ہے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، طرز تعمیر مختلف ہو سکتے ہیں، اس لیے طرز تعمیر اسلامی ثقافت کو ڈیفائن نہیں کرتا، بلکہ اسلامی ثقافت کو ہمارا عقیدہ، ہماری ریچولز اور ہماری فنڈامنٹل ویلیوز ڈیفائن کرتی ہیں۔ لباس میں آپ دیکھ لیں، ہم انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش کے لوگ شلوار قمیص پہنتے ہیں، عرب کے اندر توف زیادہ تر استعمال کی جاتی ہے۔ آپ اگر وہاں عرب میں بھی جائیں تو مختلف، یعنی سیرین لباس مختلف ہے، سعودی لباس مختلف ہے، اماراتی لباس مختلف ہے، مغرب کا لباس مختلف ہے۔ ترکیہ میں آپ جائیں وہاں لباس جو ہیں وہ مختلف ہو سکتے ہیں۔ انڈونیشیا کے مسلمانوں کا لباس اس سے مختلف ہے، یہاں یورپ میں آپ ایک مختلف لباس استعمال کرتے ہیں۔ تو لباس کے ساتھ آپ اسلامی تمدن کو ڈیفائن نہیں کر سکیں گے۔ اسلام بعض فنڈامنٹلز لباس کے بارے میں ضرور ڈیفائن کرتا ہے، جیسے مسجد کے بارے میں یہ ایک بنیادی بات ہے کہ مسجد کا رخ قبلہ کی طرف ہونا چاہیے، اس میں بچھی ہوئی صفوں کو پاکیزہ ہونا چاہیے، اس کے ماحول کو صاف اور ستھرا ہونا چاہیے۔ وہاں اگر کوئی نمازی اللہ کی عبادت کرنے کے لیے آتا ہے وہ وہاں پہ سکون پائے، لیکن اس کے طرز تعمیر میں کوئی ناپاک علامت نہ ہو، کوئی کفر کی علامت نہ ہو، کوئی غیر اسلامی علامت نہ ہو۔ یہ بنیادی چیزیں ہیں، لیکن آپ اس پہ ڈوم بناتے ہیں، آپ اس میں اس طرح کی سیلنگ کرتے ہیں، آپ اس پہ خطاطی کرتے ہیں، نہیں کرتے، اس کا طرز تعمیر کے لیے آپ کے اوپر قدغن نہیں ہے۔ تو جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اسلامی تمدن
اپنے وسیع معنوں میں لباس سے نہیں پہچانا جائے گا، طرز تعمیر سے نہیں پہچانا جائے گا، وہ اپنی ویلیوز سے پہچانا جائے گا، اپنی اقدار سے پہچانا جائے گا۔ اور جو اقدار ہیں وہ کس نے طے کی ہیں؟ اقدار کتاب اللہ میں اللہ نے طے کی ہیں، اور اپنی سنت اور احادیث میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طے فرمائی ہیں۔ وہ ہماری بنیادی اقدار ہیں، وہ ہمارا بنیادی، آپ جسے اخلاق کہہ سکتے ہیں، جسے سچائی کہہ سکتے ہیں، ہماری وہ بنیاد ہے جو ہمیں ایک اکائی کے اندر مربوط کرتی ہے، ایک جگہ پہ ہمیں جوڑتی ہے۔ دوسری چیز جو میں اس کے ساتھ آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تزکیے کے کچھ طریق مقرر کیے، جیسے میں نے عرض کیا کہ خیال کی پاکی ہے، عبادات کو اختیار کرنا ہے، طہارت کو اختیار کرنا ہے۔ اس تزکیے کا ایک طریقہ اور ایک راستہ جو ہے وہ قلبی ذکر ہے، اپنے دل کو اللہ کی طرف لگانا۔ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، جب تم فرصت کے لمحات میں ہوتے ہو، حتیٰ کہ عارفین فرماتے ہیں کہ جب تمہیں دنیاوی معاملات میں فرصت نہ بھی ہو تو بھی اپنے دل کو ہر وقت اللہ کی طرف مائل رکھو، اللہ کی طرف لگائے رکھو، کہ یہ جو تمہارے دل کی رغبت ہے یہ تمہارے ایمان کو ڈیفائن کرتی ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اللہ نے یہ ارشاد فرمایا قرآن میں، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اے حضور، ایک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا یہ سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ تو انسان کی جو نیت ہے وہ اللہ کے لیے خالص ہوتی ہے، اور اس نیت کے خالص ہونے کے لیے انسان کا ہر وقت اللہ کے ذکر اور اس کی یاد میں مگن رہنا ضروری ہے۔ بعض دفعہ ہم سوچتے ہیں کہ یہ ہیومنلی پاسبل نہیں ہے کہ ایک شخص ہر وقت اللہ کا ذکر کر رہا ہو، لیکن قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کا ذکر کرو، اپنے رب کے نام کا ذکر کرو، ہر وقت کرو، خفیہ طریقے سے کرو، گڑ گڑا کے کرو، صبح سے شام تک اور شام سے صبح تک اللہ کا ذکر کرو۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ انسان ہر وقت اس کے ذکر میں مگن رہے اور کوئی لمحہ انسان کا اس کی یاد سے غافل نہ جائے؟ جیسا کہ سیدہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یذکر اللہ فی کل احیانہ، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہر لمحے میں اللہ کو یاد کیا کرتے تھے۔ جو عمل بھی سر انجام دے رہے ہیں، جو کام کر رہے ہیں، جو فعل فرما رہے ہیں، کہیں جا رہے ہیں، کہیں سے آ رہے ہیں، ہر لمحے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کا ذکر کرتے تھے، اللہ کو یاد کرتے تھے۔ تو ایک مومن کے لیے بھی ارشاد ہے کہ الانفاس معدودۃ وکل نفس یخرج بغیر ذکر اللہ تعالی فہو میت، کہ تمہارے سانس گنتی کے ہیں، گنے ہوئے ہیں، اور اگر ایک سانس بھی اللہ کے ذکر سے غافل نکلتا ہے تو وہ مردہ نکلتا ہے، جس کے لیے جو انڈو پاک سے تعلق رکھتے ہیں میرے بھائی، انہوں نے سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمہ اللہ کا یہ مشہور قول سنا ہوگا کہ جو دم غافل سو دم کافر، سنو مرشد اے فرمایا ہو۔ اس سے کیا مراد ہے؟ یہ اس حدیث پاک کا ترجمہ ہے کہ ایک سانس بھی اگر اللہ کی یاد سے غافل نکلا تو وہ مردہ نکلا۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ انسان اپنی کسی سانس کو اللہ کی یاد سے غافل نہ جانے دے؟ تو یہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ انسان اپنے دل کو اللہ کی طرف راغب کر لے، وہ زبان سے جو بھی کہہ رہا ہے، ہاتھوں سے جو بھی کر رہا ہے، پاؤں سے جدھر بھی جا رہا ہے، مگر اس کا خیال، اس کی نیت، اس کا ارادہ اور اس کے دل کی کشش اس کے مولا کی طرف ہو۔ یہ ایک واحد طریقہ ہے اپنے دل کو اللہ کی طرف لگانے کا کہ دل کسی بھی حالت میں، کسی بھی لمحے میں اپنے مولا سے غافل نہ ہو۔
اور میرے دوستوں اور بھائیوں، بہت سی چیزیں جو ہیں وہ دل کی اسی پاکی کے اوپر طے ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کی علامات نفاق کو بیان کیا، ان کے لیے یہی کہا کہ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں مرض ہے۔ اور جن کی ناکامی کو بیان کیا، ان کے لیے قرآن مجید میں فرمایا کہ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، کثیر تعداد جنوں اور انسانوں کی دوزخ میں جائے گی، اس لیے کہ ہم نے انہیں دل دیے ہیں، وہ دلوں کی خبر نہیں رکھتے۔ إِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، آنکھیں اندھی نہیں ہیں، وہ دل اندھے ہیں جو سینوں کے اندر ہیں۔ ایک آدمی کو قرآن پاک سے، کتاب ہدایت سے ہدایت نصیب نہیں ہوتی، کیا وجہ ہے؟ اس میں اسے تفکر و تدبر نصیب نہیں ہوتا۔ قرآن مجید فرماتا ہے کہ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، وہ قرآن میں تدبر کیوں نہیں کر سکتے؟ کہیں ان کے دلوں پر تو مہر نہیں لگی؟ تو میرے دوستو، دل بنیاد ہے۔ جو کامیاب ہوں گے قیامت کے دن وہ کون ہیں؟ یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، قیامت کے دن مال اور بیٹے کام نہیں آئیں گے، بلکہ قلب سلیم کام آئے گا۔ اس لیے جو عارفین کی تعلیمات ہیں، انہوں نے اپنی جو بنیاد ہے اعمال کی، وہ دل کو بنایا کہ دل کی اصلاح سے آغاز کرو، اندر کی اصلاح سے آغاز کرو۔ اس کے لیے بہت سے انہوں نے ایسے محاورے بنائے جو ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ مثلا حضرت سلطان باہو رحمہ اللہ نے فرمایا، جے رب ناتیاں دھوتیاں ملدا تو ملدا ڈڈواں مچھیاں ہوں، جے رب لمیاں والا ملدا تو ملدا بھیڈاں سسیاں ہوں، جے رب راتیں جاگیاں ملدا تو ملدا کال کڑچیاں ہوں، جے رب جتیاں ستیاں ملدا تو ملدا دانداں خسیاں ہوں، باہو رب تنہاں نو ملدا نیتاں جنہ دیاں اچھیاں ہوں۔ بات تو نیت پہ آ کے ختم ہوتی ہے۔ دل تو نماز پڑھائیو نہ ہی کی ہویا جے نیتی ہوں، ارکاں گٹے مل مل دھویں تیرے منوں نہ گئی پلیتی ہوں، لوکاں دے دکھلاون کارن بھج بھج وڑے مسیتی ہوں، باڑوں پاک کیتے کی ہویا جے اندر رہی پلیتی ہوں۔ اس لیے بنیاد یہ ہے کہ انسان اپنے ظاہر کے ساتھ اپنے اندر کو پاک کرے، اپنے اندر کو طیب کرے، اپنے اندر کا تزکیہ کرے، اور اس تزکیے کے لیے جو طریقہ ہے وہ اللہ کے ذکر کا ہے۔ لِكُلِّ شَيْءٍ ثِقَالَةٌ وَثِقَالَةُ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللَّهِ تَعَالَى، ہر چیز کو صاف کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی آلہ ہوتا ہے، دل کو صاف کرنے کے لیے اللہ کا ذکر ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، خلاصہ اس ساری گفتگو کا یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے عظیم مقاصد کے لیے مبعوث فرمایا، اور ان مقاصد میں ایک مقصد جو ہے وہ تزکیہ ہے، اور جو تزکیہ ہے وہ ہماری خوراک سے، خیال سے، ہمارے اعمال سے، ہر ایک چیز پہ محیط ہے۔ اور حتیٰ کہ ہمارے دل کا بھی تزکیہ ہے، دل کی بھی پاکی ہے۔ جس طرح جسم کی پاکی ہے اسی طرح دل کی پاکی ہے، اور جسے ہم اسلامی ثقافت، اسلامی تمدن کہتے ہیں، وہ صرف لباس یا طرز تعمیر یا ظاہری علامتوں سے نہیں پہچانا جاتا، وہ اقدار اور ویلیوز سے پہچانا جاتا ہے، اور ہماری اقدار اور ویلیوز کی بنیاد ہمارے باطن پہ کھڑی ہے، ہمارے اندر پہ کھڑی ہے۔ ہم کیا سوچتے ہیں، اس کے مطابق کیا عمل کرتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں اختتام کروں، میں دعا گو ہوں کہ اللہ کے اس گھر کو جو لوگ آباد کرتے ہیں، جو اس کی خدمت کرتے ہیں، جو اس کے متولی ہیں، اس کی انتظامیہ ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور اللہ اپنے اس گھر کو ہمیشہ آباد رکھے، اپنے نمازیوں کے ساتھ، اور اپنے ذکر کرنے والوں کے ساتھ، اور تلاوت کرنے والوں کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ہمارے سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، ہماری مغفرت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسلام پہ زندہ رکھے اور ایمان پہ موت نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو دم آخر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا
اقرار اور تصدیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی رغبت عطا فرمائے اور رسول برحق خاتم النبیین محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کی توفیق نصیب فرمائے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد مبارک وسلم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔